بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شؤم الدار پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال عبد الملک ابن عمیر الکوفی کنت عند عبد الملک ابن مروان بقصر الکوفۃ المعروف بدار الامارۃ حین جیء براس مصعب بن الزبیر فوضع بین یدیہ فرآنی قد ارتعت فقال ما لک فقلت اعیذک باللہ یا امیر المؤمنین کنت بهذا القصر بهذا الموضع مع عبید اللہ بن زیاد فرأیت رأس الحسین بن علی رضی اللہ عنہما بن ابی طالب بین یدیہ فی هذا المکان ثم كنت فيه مع المختار بن عبید الثقفی فرأیت رأس عبید اللہ بن زیاد بین یدیہ ثم كنت فيه مع مصعب بن الزبیر فرأیت رأس المختار بن بین یدیہ ثم هذا رأس مصعب بن الزبیر بین یدیک قال فقام عبد الملک من موضعہ وامر بہدم الطاق الذی کنا فیہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ عبد الملک بن عمیر کوفی کہتے ہیں کہ میں عبد الملک بن مروان کے ساتھ قصر کوفہ میں تھا، کوفہ کے ایک محل میں جو کہ دار امارہ کے نام سے مشہور تھا، جس وقت مصعب بن زبیر کا سر لایا گیا اور اس کو عبد الملک کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے مجھے دیکھا کہ میں کانپ رہا ہوں تو اس نے مجھے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں امیر المومنین، میں اس محل میں اس جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ تھا کہ میں نے حسین بن علی رضی اللہ عنہما ابن ابی طالب کا سر دیکھا اس کے سامنے اسی جگہ میں۔ پھر میں اس جگہ میں مختار بن عبید ثقفی کے ساتھ تھا کہ میں نے عبید اللہ بن زیاد کا سر دیکھا اس کے سامنے۔ پھر میں اس جگہ میں مصعب بن زبیر کے ساتھ تھا کہ میں نے مختار کا سر دیکھا اس کے سامنے۔ پھر یہ مصعب بن زبیر کا سر آپ کے سامنے ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان وہاں سے کھڑا ہوا اس جگہ سے اور اس نے اس محراب کے گرا دینے کا حکم دیا جس میں ہم موجود تھے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرح۔ پہلا لفظ دیکھیں، شؤم الدار، شؤم یشؤم شؤمن، باب اس کا آتا ہے کروم یکرم اور اس کا مطلب ہوتا ہے منحوس ہونا، نامبارک ہونا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں قصر، قصر کہتے ہیں محل کو، اس کی جمع آتی ہے قصور۔ جاء یجیء، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اسی سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے جیا، اور جب اس کا صلہ با آئے تو پھر اس وقت اس کا معنی آنا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ آگے دیکھیں ارتاع یرتاع ارتیاعا، باب اس کا افتعال ہے۔ ارتاعت، اس کے اندر قانون جاری ہوا ہے، پہلے کالا والا قانون لگا، الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، پھر التقاء ساکنین سے الف کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا ارتاعت۔ واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کانپنا، لرزہ طاری ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں اعیذک باللہ، اعاذ یعید اعاذۃ، اسی سے واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پناہ میں دینا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بہدم الطاق، ہدم یہدم ہدمن، اس کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں طاق، یہ محراب کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے طیقان۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں عنوان ہے شؤم الدار، یعنی گھر کا منحوس ہونا۔ اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ آیا کسی گھر میں واقعی نحوست ہوتی ہے اور اس نحوست کی وجہ سے اس گھر کے مکینوں کو، رہنے والوں کو نقصان پہنچتا ہے یا پھر نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ گھر کے اندر نحوست نہیں ہوتی ہے اور گھر میں رہنے والے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تو بہرحال گھر کی نحوست کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ عبد الملک بن عمیر کوفی کہتے ہیں کہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس تھا کہ میں نے کوفہ کے ایک محل میں جو کہ دار امارہ کے نام سے مشہور تھا کہ جس وقت مصعب بن زبیر ان کا سر لایا گیا، ان کو قتل کر کے ان کا سر یہاں پہ پیش کیا گیا، تو اس نے دیکھا، یعنی عبد الملک بن مروان نے دیکھا عبد الملک بن عمیر کوفی کو کہ میں کانپ رہا ہوں، تو پوچھا بھی تمہیں کیا ہوا؟ تو کہتا کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں امیر المومنین کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اس جگہ پر 3-4 ایسے بندوں کے سر دیکھے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کو قتل کروایا، پھر انجام کار وہی قتل ہو کے ان کا سر اس محل کے اندر آیا ہے۔ پھر وضاحت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ تھا کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دیکھا قتل کر کے اس جگہ پہ لایا گیا۔ پھر میں مختار بن عبید ثقفی کے ساتھ تھا کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن زیاد کا سر اسی طریقے سے آیا ہے۔ پھر میں نے مختار بن ثقفی کا سر دیکھا تھا مصعب بن زبیر کے سامنے، پھر مصعب بن زبیر کا سر یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان اس جگہ سے پھر کھڑا ہو گیا اور وہ اس محراب میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو پھر گرا دینے کا اس نے حکم دے دیا۔